جو بھی کھاتا ہے پیتا ہے نظر لیتا ہے، نظام ہے اس کے لیے، جو بھی اللہ نے خوراک رکھی ہے اس کی لذت حاصل کرتا ہے۔ اگر انسان کو کھانے پینے کی لذتیں اگر میسر ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو امتیازی چیز ہے، یہ نالی کے کیڑے کو بھی شامل حاصل ہے۔ دوسری لذت مذکر مؤنث کے ملنے کی، شادی بیاہ نکاح، اور اس کے اندر بھی ہر جاندار شامل ہے انسان کے ساتھ، ان میں بھی مذکر مؤنث کا نظام ہے، ان کی اولادیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، سارا یہ بھی ہماری کوئی امتیازی خصوصیت نہیں۔ تیسری لذت ہے بادشاہت اور اختیارات کی، کہ انسان بادشاہ بن جاتا ہے یا کسی قبیلے پر بامختار ہو جاتا ہے یا گھر کا ہی بڑا سربراہ ہو جاتا ہے، یہ اس کی ایک لذت ہے، مزہ ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے کاروباری، بڑے بڑے مالدار لوگ جو بہت مالدار، ہم سمجھتے ہیں کہ یار ان کو تو مل گیا جو ملنا تھا، لیکن پھر بھی وہ سیاسی پنگے لیتے ہیں، وہ گھستے ہیں، کیونکہ ان کو اختیارات کی جو لذت ہے اس کو لینا ہے، اور وہ ویسے ملتی نہیں ہے، اس کے لیے اس میں گھسنا پڑتا ہے، پھر کیا ذلیل و خوار ہو، کچھ بھی ہونے چاہیے اس میں گھسیں گے۔ معلومات کہ یہ لذت اس سے بھی اوپر کی لذت ہے، جس کے لیے انسان مطلب کیا کچھ کرتا ہے، اس میں بھی جانور انسان سے شامل ہے۔ جانوروں کے اندر پورا نظام ہے جو بادشاہت کا اور اختیارات کا اور حکومت کا، جیسے شہد کی مکھیاں ہیں، ان کے اندر یاسوب جو ملکہ ہے پورے اس کا اختیار چلتا ہے، چونٹیوں میں اختیار ہے، قال نملۃ یا ایھا النمل، نملہ یہ بادشاہ تھی، چونٹیوں کی اس نے یا ایھا کی نمل، شیر جنگل کا بادشاہ ہے۔ ہر جو جانوروں کی جو نظام ہے اس میں پورا ایک نظام ہے جن میں بادشاہت چلتی ہے۔ اگر کسی کو بادشاہت مل جائے کسی انسان کو تو بند کر دیا کیا آواز کی یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کائنات میں کوئی چیز اس کے ساتھ شریک نہ ہو، دوسری مخلوق، جنگل کی مخلوق شریک ہے۔ اور میں چوتھی لذت اللہ کے قرب اور محبت کی لذت ہے، اس میں انسان کے ساتھ کوئی مخلوق شریک نہیں، اللہ اور بندے، فرشتوں کو بھی حاصل نہیں، لیکن فرشتے جو ہیں ان کو جو ذکر اذکار اور اللہ کے قرب کی جو لذت آتی ہے وہ چونکہ بغیر مجاہدے کے، بغیر مجاہدے کی جو چیز ہوتی ہے اور بغیر محنت کے، اس میں وہ رنگ نہیں ہوتا جو محنت کے ذریعے چیز ہوتا ہے۔ سیدھی سادی بات، ایک چیز بغیر محنت کی اور ایک محنت کے ساتھ ہو۔ ایک چیز آپ باہر سے لائے، مثلا سبزی، کچی سبزی کھا لی آپ نے، مولی کھا لی کچی، گاجر کھا لی، کھا لیں، یہی اس پر جب محنت ہوتی ہے اور یہ پکتی ہے اور وہ پلاؤ میں پڑتی ہے تو بخاری پلاؤ بنتی ہے، اسی مولی کی بھجیا جب بنتی ہے، یعنی وہ چیز جو ویسے بھی ہم کھا سکتے ہیں، لیکن جب اس پر محنت ہوتی ہے تو اس کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچتی ہے۔ تو ہماری جو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے محنت ہے وہ مجاہدے کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے اندر بھی ایک رکاوٹ ہے، باہر بھی، باہر کو شیطان ہے، اندر ہمارا نفس ہے، دو چیزیں روکتی ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں، پھر بھی تو پھر ہمیں جو مزہ آتا ہے اس کی مولانا رومی نے بڑی خوبصورت مثال دی، فرمایا کہ ایک آدمی کو بہت پیاس لگی، جنگل میں پانی تلاش کیا، پانی نہیں ملا، تو چلتے 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 بیچارہ پانی کی تلاش میں اور بڑا پیاس، دریا کے کنارے پہنچا۔ اچھا، دریا کے کنارے پر جنگل ایسے تھا کہ کوئی جگہ نہیں تھی کہ وہ پانی تک پہنچ سکے۔ ایک جگہ پر اس نے دیکھا کہ دیوار بنی ہوئی ہے، دیوار کے پار جو ہے وہ دیوار کیوں بنائی گئی؟ گاؤں دیہات والے سمجھتے ہیں کہ بھینسیں وغیرہ یا جانور کسی کنارے سے نہر کے اگر زیادہ اتریں تو کنارہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، ان کو روکنے کے لیے وہاں پر بانس لگا دیتے ہیں
یا جھاڑیاں پھینک دیتے کانٹوں والی تاکہ وہاں سے گزرے نہیں تو مٹی برقرار رہتی ہے، ورنہ وہ کنارہ ٹوٹ جاتا ہے. تو دیوار اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ جانور وہاں سے جا جا کر وہ بند نہ توڑ دے کہ پانی جو ہے نا وہ اس طرف آ جائے. ہم وہ دیوار پر چڑھ گئے، انہوں نے دیکھا وہ پانی تو نیچے ہے. اب اس نے کہا کہ میں پانی تک اندر ہے، میں گر جاؤں گا تو میں تو مر جاؤں گا، پانی بہا کے لے جائے گا، اور جگہ کوئی ہے ہی نہیں جگہ، ایسے درخت جھکے ہوئے. تو اس کے دماغ میں خیال آیا، اس نے ایک اینٹ اکھاڑی، اس کی وہ مٹی گارے کی بنی تھی، اور زور سے پانی میں ماری. جب وہ پانی میں مارتا تھا تو وہ جو پانی کی آواز آتی تھی نا اس کو بڑا مزہ آتا تھا، اس سے کیونکہ پیاسا تھا نا، آواز سے مزہ آتا تھا. جیسے روزہ رکھا ہو اور ایسے کر کے ٹھنڈا ٹھنڈا شربت کر رہے ہو تو کیسی انسان کو لذت آ رہی ہے، حالانکہ پینے کا ٹائم تو 15 دن باقی 20 دن باقی. پھر دوسری توڑتا. اب اس سے دو فائدے ہو رہے تھے، ایک تو پانی کی جو آواز ہے نا اس سے مزہ آ رہا تھا، اور دوسرا وہ پانی کے قریب ہو رہا تھا کیونکہ دیوار توڑ رہی تھی. دو لذتیں آ رہی تھی. اور یہاں تک کہ وہ پانی تک پہنچ گیا اور پانی پی کر اس کو پانی کا وصل نصیب ہو گیا. تو جب ہم لوگ اللہ تک پہنچنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں اور راستے کی اینٹیں توڑ توڑ کر اللہ کے قرب کے دریا میں پھینکتے ہیں، مولا کے لیے ہر چیز کو ترک کرتے ہیں، تو ایک تو اس کی جو پہلے سے مزہ آنا شروع ہوتا ہے آواز کا وہ اپنی جگہ ہے، اور جب وصل نصیب ہو جاتا ہے تو پھر تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. جرا خاکہ میں چوں مجنوں کند، کہ یہ ایک قطرہ جس میں مٹی ملی تھی اس نے مجھے مجنوں کر دیا. جرا خاکہ میز چوں مجنوں کند، صاف گر باشد ندانم چے کند. اگر یہ صاف ہو جائے گا تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا. یہ ایسے قطرے میں جس میں پانی ملا تو اس کے چکھنے سے میری مستی نہیں جا رہی. یعنی ہماری اتنی نالائکیوں کے باوجود بھی ہم ذکر اذکار تلاوت کرتے ہیں، ہمیں اس میں کیسی لذت آتی ہے. اگر ساری نالائکیاں ختم ہو جائیں پھر ہم اگر اللہ کو بات پتہ نہیں ہمارے کیا حال ہوگا، ہماری روح کہاں کیا کرے گی، پتہ نہیں کیسے مولا پر فدا ہو جائے. یہ وہ لذت ہے جس میں اس کائنات میں اس انسان سے کوئی نہیں. کسی بندی جائے میں تمہیں اپنا خلیفہ بناتا ہوں، کیونکہ میں جو تمہیں جو کچھ دوں گا یا تمہارا دل جن چیزوں کا ادراک کرے کائنات میں کوئی ادراک نہیں کر سکتا. نہ اللہ کے علوم کا، نہ اللہ کے قرب کا، نہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا. یہ انسان ہے، حضرت انسان. یہ وہ چیز ہے جو ہماری امتیازی چیز ہے، تو کائنات میں کسی کے پاس نہیں. اسی کے لیے ہم نے پیدا کیا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان. طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کر ہوگی، ان کی طاعت اور ہے، ہماری طاعت اور ہے. درد دل ہے، درد دل اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہے. مخلوق کی خدمت بھی مولا کے لیے کرتا ہے، یہ اللہ کی مخلوق یہ ہے. اس میں بھی مولا بیچ میں، اگر مولا بیچ میں نہیں ہے وہ خدمت غیر معتبر، اللہ کے اس کی کوئی قیمت نہیں. وہاں بھی مولا بیچ میں. لیکن اللہ والے نے بڑی پہلی بات کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ذکر اذکار کے ذریعے یاد کرنا ایسے ہے جیسے براہ راست کسی محبوب کو دیکھنا، اور مخلوق کی خدمت کے یاد کرنا ایسے جیسے آئینے میں محبوب کو دیکھنا. محبوبی کو براہ راست دیکھیں، آئینے کے ذریعے دیکھیں. مخصوص ذات نہیں کی کل خلق کو یاد ہے. اگر مخلوق کے لیے کرتا ہے وہ تو بالکل معتبر ہی نہیں، وہ قیمت نہیں. تو اس میں مولا کو ناراض کرے گا. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، حدیث میں آتا ہے کبھی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. دوسری جگہ پر آتا ہے کہ اسی مخلوق کو اس پر مسلط فرما دیتے ہیں. اسی مخلوق یار میں نے اتنا کیا اور اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا. کیونکہ آپ نے تو مخلوق کے لیے کیا نا، تو مخلوق میں کہاں یہ چیز تھی کہ وہ نبھاتے اور وفا کرتی. اگر مولا کے لیے کرتے اللہ اس کو باوفا رکھتا. یہیں سے اصل میں یہیں سے خرابی ہوتی ہے، یہیں سے خرابی. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں بس اس چیز کے حصول کے لیے ہم آئے ہیں، یاد رکھو ہماری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے. باقی جو چیزیں یہ سب راستے کی چیزیں ان کے لیے معامل ہیں. یہ پانی کی طرح ہے. مولانا روم نے بڑی خوبصورت مثال میں نے کہا کہ پانی جو ہے کشتی کے نیچے ہوگا تو منزل پر پہنچا دے گا اس کو،
اگر کشتی کے اندر ہوگا تو ڈب ہو جائے گا. فرمایا یہ جو دنیا ہے یہ پانی ہے اور دل تمہارا کشتی ہے. اس کو اوپر رکھو، نیچے دنیا رکھو. یہی دنیا مولا تک لے جائے. پیسے ہوں گے مکہ جاؤ گے، پیسے ہوں گے تو مدینہ چلو گے، پیسے ہوں گے تو حج کرو گے، پیسے ہوں گے تو مسجد بناؤ گے، پیسے ہوں گے تو نیک کام کرو گے، پیسے ہوں گے تو پیر صاحب کے پاس جاؤ گے. کرایہ نہیں ہوگا تو کیسے جاؤ گے؟ لوگوں کے پاس جاؤ گے. لیکن نیچے رہے. اور عجیب بات ہے اس میں میں نے ایک نقطہ نکالا ہے، کسی نے ذکر نہیں کیا لیکن میں نے غور کیا کہ کشتی کے نیچے جو پانی ہوتا ہے، کشتی جب اوپر ہوتی ہے اس کو کوئی پر نیچے کتنا پانی ہے. کبھی 100 کلومیٹر گہرا پانی بھی ہو سکتا ہے سمندر میں، 50 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے، 10 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے، 2 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے، 1 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے. کشتی کو کچھ پرواہ نہیں. کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی کے پاس اتنی دنیا ہے کہ پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے لیکن اس کی کشتی اگر اوپر ہے تو اس کو مولا تک پہنچ ضرور. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کشتی چلتے پانی کا کبھی سوچا یار میں یہاں کشتی کا یہاں نہیں جاؤں گی، یہاں تو پانی بہت گہرا ہے. گہرا ہو یا کچھ ہو، کشتی اوپر ہے تو اس کو کیا پرواہ ہے نیچے کیا ہے، اس کو کیا پرواہ ہے کتنا پانی. حضرت سلمان السلام جتنی ولایت ہے، یاد رکھو ولایت یہ ختم نبوت پر ہوتی ہے. یعنی جو انبیاء اسلام کی شان ہے ویسے ولیوں کی شان ہوتی ہے. سلمان السلام پوری دنیا کا بادشاہ ہے لیکن کیا مولا کو بھول گئے تھے؟ آپ دیکھو قرآن مجید نے کیسے کیسے ان کے تذکرے کیے سلمان السلام کی، کیسے ان کو مولا یاد رہتا تھا. حالانکہ پورا عالم، اور یہ نہیں کہ صرف انسان، کون سی مخلوق تھی جو ان کی وہ نہیں تھی. یہی یاد رکھو، یہی ولایت کا ہے. اگر کوئی ولی ہے درویش ہے تو ولی ہے بادشاہ. چاہے تو عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی بڑے اکابر بزرگوں میں سے اپنے علاقے کے بادشاہ اور نواب تھے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت کے لیے سن کر گئے کہ بہت بڑا ولی اللہ. بخارا گئے، بخارا کا وہاں گئے تو حضرت کے وہ کسانوں کی لائن لگی تھی جو حساب لے کر آئے تھے. میرے کھیت میں اتنی گندم، میرے حضرت حساب کر رہے ہیں. تو شیخ سعدی نے دیکھا، انہوں نے کہا وہ اچھا شیخ سعدی اب تک جن اللہ کے اولیاء کو ملے تھے وہ سارے درویش تھے جو فاقہ کش تھے، اور یہ بادشاہ ان کی تو بادشاہ نظر آ رہی. اور پھر بیٹھے حساب کر رہے دنیا داری کا. دل میں ایک شعر بنایا، ایک مصرع بنایا دل میں، اور بدگمانی کر لی اور اٹھ کے چلے گئے. جب اٹھ کے چلے گئے تو ایک اپنے دوست کے پاس خان کم ہی نہیں ٹھہرے، ایک دوست تھا ان کا ساتھ پڑھتا تھا، ان کی مسجد میں چلے گئے. رات وہاں قیام کیا تو رات کو خواب دیکھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے. تو خواب دیکھا کہ میدان معاشرے میں بہت بری حالت ہے اور جن لوگوں نے لوگوں کے حقوق دبائے تو ان کو لوگ پکڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو اور گھسیٹ کر دربار میں لے جا رہے ہیں. تو ان کا بھی ایک آدمی نے گریبان پکڑا ہوا تھا انہوں نے 100 روپیہ یا کچھ ایسے پیسے دینے تھے. انہوں نے کہا میرے پیسے ادا کرو ورنہ اپنی نمازیں دو، میرے روزے دو اپنے. 1 روپے کے بدلے میں کتنی 100 نمازیں چلی جائیں گی. تو معمولی بات ہے 100 روپئے. وہاں پیسے کا وہاں تو سکہ تو ہے نہیں، وہاں نیکیاں جائیں گی. جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو گناہ لاد دی جائیں گے. تو انہوں نے بہت گھبرایا کہ یار میں کیا کروں، میں تو سارا کچھ لے جائے گا 100 روپے کے بدلے میں. اتنی دیر میں آواز آئی ہٹو، اللہ کے ولی کے جو نا سواری آ رہی. تو عبید اللہ احرار بگی پر بیٹھے، ارد گرد فرشتوں کا جمکٹا ہے، اللہ کے دربار کے لے جا رہے ہیں. جب وہ گزرے تو شیخ سعدی کو پکڑا قربان سے. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، ہمارے مہمان ہیں یہ تو آپ نے کیوں پکڑا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پیسے دینے ہیں. کیا آؤ، ہمارے پیسے بہت دربار میں موجود ہے اللہ کے یہاں، ہم دیں گے، آؤ چھوڑو ان کو. بگی پر بٹھا لی. آنکھ کھل گئی تو گھبرائے اور سیدھے دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر سامنے بیٹھ گئے. حضرت صاحب ایک کش تھے تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ نے ہمارے بارے میں جو مصرع بنایا تھا وہ پڑھ کر تو سنائیں. میری زبان توبہ میں بالکل ساتھ نہیں دے سکتی. کہا نہیں سنانا پڑے گا. حالانکہ کسی سنایا نہیں تھا. تو پھر سنایا ان مردانن
کہ دنیا دوست دارت، کہ اللہ کے راستے کا مرد تھوڑی ہے دنیا کو دوست رکھتا ہے، یہ ان کے بارے میں نمبر دانن کہ دنیا دوست دارت. نے فرمایا یہ مصرع تھا نا، اب میرا جواب اس مصرے کا دوسرا مصرع میں بناتا ہوں کہ بلے دارت برائے دوست. بلے دارت برائے اگر رکھتا بھی ہے تو اپنے دوست کے لیے. اگر میں لگان کا حساب نہ لگاؤں تو میں عشر کیسے ادا کروں؟ میں اللہ کے حق کو کیسے ادا کروں؟ میں غریبوں کا حق کیسے ادا کروں؟ تو لکھنا پڑنا ہے نا کتنی کھیتی آئی کتنی آئی. باقی اللہ نے دنیا دی ہے، کشتی اوپر ہے، نیچے کتنا پانی ہے کچھ پرواہ نہیں. ہٹو میری نظروں سے اے امواج رنگی. میں یہ شعر بہت حضرت کا پیارا ہے. ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی، کشتی پیا کے زیر و زبر جا رہی، اللہ کے گھر جا رہی ہے کشتی، اولا تک جا رہی. اللہ امواج رنگی تم نیچے رہو. کتنی کتنی موجیں آتی ہیں، کشتی نہیں ڈبو سکتی، وہ نیچے سے گزر جاتی وہ پھر چلنے شروع کر دے اپنے منزل پر جا رہی. کشتی پیا کے نگر جا رہی. اس لیے بس یہی وہ دعوت ہے، یہی وہ اللہ والوں کا سبق ہے، یہی سیکھنا ہے. ہم اپنے دل کو مولا سے جوڑے رکھیں، یعنی دنیا نہ کماؤ، خوب کماؤ، بادشاہ بن جاؤ، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی مولا سے الگ نہیں ہونا، تاکہ کشتی ہماری اوپر ہی رہے، پانی اندر نہ آئے. ورنہ یاد رکھو کشتی کنارے پر بھی ہم نے ڈوبتی دیکھی، جہاں پر صرف 5 فٹ 10 فٹ پانی گہرا تھا وہاں ڈوب گئی. یعنی کیا مطلب؟ تھوڑی سی دنیا جب دل میں آئی خدا سے دور کر دے، تھوڑی سی دنیا خدا مالدار نہیں، تھوڑی سی دنیا، لیکن ایسا دنیا میں مشغول ہوا آخرت برباد کر. تھوڑی سی دنیا، مزدوری کرنے والا ایسے کام کر رہا ہے خدا کو ناراض کر رہا ہے. مزدوری کر کے پیسے کما رہا ہے اور جا کر جوا کھیل رہا ہے. پیسے کما رہا ہے جا کے ہیروئن چرس لے رہا ہے، دیکھنے میں مزدور ہے، غریب ہے، فقیر ہے، لیکن ڈوبے 2 فٹ پانی میں ڈوب جائے، نہ ڈوبے تو سمندر اس کے نیچے ڈوب جائے. دل کی کشتی پر رکھو. السلام توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ ماشاء اللہ.